بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج 15 مارچ ہے۔ 15 مارچ یعنی اسلاموفوبیا کا دن۔ یہ عمران خان صاحب کی کوششوں سے پوری دنیا میں یہ منایا جاتا ہے، اور ہم کیا سلوک کر رہے ہیں اپنے جو ہے وہ اسلام کے داعی کے ساتھ، اسلام سے محبت کرنے والے لیڈر کے ساتھ، کہ ہم نے اس کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے صرف اپنی انا اور اپنی خواہشوں کی تسکین کے لیے، کہ عمران خان لوگوں کی بات نہیں سنتا سوائے عوام کے، اور پاکستان کے وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ اس وجہ سے ہم نے اپنی انا کی تسکین کے لیے اس کو بند کیا ہوا ہے تاکہ وہ ٹوٹ جائے۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھیں، اور بلکہ یہ اس پر میرا ایمان بھی ہے کہ سچ کوئی بھی ہو، کسی طرح کا بھی ہو، وہ چھپتا نہیں ہے۔ سچ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ جس طرح رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کے اب تک لوگ بے نقاب ہوتے آئے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح اب نون لیگ کی حقیقت بھی سب کے سامنے آ رہی ہے۔ نون لیگ کے خاص طور پہ نواز شریف اور مریم نواز کیمپ کے سابق رہنما محمد زبیر صاحب، جو سندھ کے گورنر بھی رہے، کل انہوں نے ایک انکشاف کیا۔ محمد مالک صاحب کے پروگرام میں انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں 2020 کے اندر سپٹمبر میں اور اگست کے آخری ہفتے میں جو باجوہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ میری ایسے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ میری ملاقات، آپ یہ ملاقات کریں اور ہمارے معاملات طے کروائیں، اور مالک صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کو کس نے کہا؟ انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا، زبیر صاحب نے، کہ مجھے مریم نواز اور نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ ہمارے جا کر معاملات طے کروائیں۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ مریم نواز شریف کا جو ہے پیغام، اس وقت جو حالات اور واقعات تھے پاکستان کے اندر، اس میں مریم نواز لیڈ کر رہی تھی اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہی تھی۔ اب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہمارے سامنے لگ رہا تھا، جس طرح کہ یہ انہوں نے انکشاف کیے ہیں زبیر صاحب نے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ پتہ تو ہمیں پہلے سے ہی تھا، لیکن اب ایک ثبوت ہو گیا ہے، سامنے آ گیا ہے ثبوت کہ مریم نواز صاحبہ ہمارے سامنے اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ نعرہ لگاتے تھے ووٹ کو عزت دو، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ بلکہ پاکستان آنے سے پہلے 2023 کے سپٹمبر میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ان لوگوں نے۔ ہماری حکومت 2017 میں بڑی اچھی چل رہی تھی، پتہ نہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہے تھے یہ لوگ، 2017 کے اندر تو ان کو نکال دیا گیا۔ لیکن اب یہ باتیں جو سامنے آ رہی ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیں کہتی ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو، نواز شریف کا نعرہ، اور نواز شریف یہ، نواز شریف وہ۔ اور ایک اور بھی ویڈیو ان کی آپ نے سنی ہوگی کہ وہ راستہ مجھے آتا ہے اقتدار کے لیے، لیکن وہ ہم اپنائیں گے نہیں، اس نے کہا تھا مریم نواز صاحبہ نے۔ یعنی کہ ہمیں تو کچھ کہتے ہیں اور اندر در پردہ ڈیل بھی چل رہی ہے۔ یہ عجب منافقت کی کہانی ہے پاکستان کے اندر۔ اب آپ دیکھیں کہ مریم نواز کس سیٹ سے جیتی ہیں، ہاری ہیں، لیکن ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اس وقت 2020 میں جب جنرل باجوہ صاحب سے ملے تھے، اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب نے بھی یہ اس بات کو کنفرم کیا تھا کہ زبیر صاحب جو ہے وہ ہم سے مریم نواز اور نواز شریف کے لیے ڈیل مانگنے آئے تھے۔ اب حقیقت تو اب سامنے آ رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 20 سپٹمبر 2020 کے دن جو ہے وہ پی ڈی ایم بھی بن جاتی ہے، ان کا اجلاس بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ بعد میں ہوا۔ پھر یہ بھی کہا گیا، اور اس وقت بھی مریم نواز نے یہ کہا تھا جب یہ بات آؤٹ ہوئی تھی کہ زبیر صاحب جا کے ملے ہیں، مریم نواز اور نواز شریف کی طرف سے یہ بیان آیا تھا کہ ہم نے زبیر کو سمجھا دیا ہے، ہم نے کچھ نہیں کہا، زبیر اپنی طرف سے گیا تھا۔ اور یہ سوال جو ہے وہ مالک صاحب نے زبیر صاحب کے سامنے رکھا، اور زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا، انہوں نے مجھے سزا ہی دی ہوتی، تو پھر یہ آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے 1 مہینے کے اندر اندر مجھے تو اپنا ترجمان لگا دیا تھا ان لوگوں نے۔ یعنی کہ کھل کے منافقت کو ایکسپوز کر رہے ہیں زبیر صاحب، جس طرح پہلے یہ ان کی ترجمانی کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر بندے کا مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ جب ان کی بات انہوں نے نہیں سنی تو اب زبیر صاحب ایکسپوز کر رہے ہیں۔
اسی طرح خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کے اوپر کوئی جو ہے وہ بھروسہ نہیں رہا، اب حل صرف اتنا سا ہے کہ اب آپ دوبارہ سے الیکشن کروائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ جس طرح سے آپ نے ووٹ کی چوری کی ہے تو اب آپ کو لوگ نہیں مانیں گے۔ اب دوسری طرف زبیر صاحب ایک اور چینل میں جا کے کہتے ہیں کہ یہ مریم نواز تو جیتی نہیں ہوئی اور نون لیگ جو ہے وہ جیتی نہیں ہوئی، ان کو جتوایا گیا اور ان کو سیٹوں پہ لا کر حکومت میں بٹھایا گیا ہے۔ اب حالات ان کے یہ ہیں کہ ان کو اپنے ہی ایکسپوز کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اب تحریک انصاف کے لیے ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے۔ ڈو اور ڈائی مطلب احتجاج کریں گے تو ان کے معاملات سیدھے ہوں گے، ورنہ تو آئین اور قانون کے تحت اگر یہ چلتے رہے، نہ تو آئین کی کوئی سن رہا ہے نہ قانون کی، ان سے ایک ایک کر کے سیٹس واپس لی جا رہی ہیں، یعنی کہ ووٹ ان کو پڑا، جتوایا کسی اور کو جا رہا ہے۔ جب تک یہ اب اپنے فیصلے احتجاج اور سیاست، اس طرح کی سیاست جس میں مزاحمت ہو، اس میں نہیں کریں گے تو ان کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے ان کی سیٹس چھینی جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے پاس پھر کچھ نہیں رہے گا۔ ان کو چاہیے کہ اپنی اسٹریٹجی بدلیں اور اگریسو موڈ پر آ کر ان سے بات کریں۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ماہ رمضان کا جو ہے وہ برکتوں اور رحمتوں والے لمحات چل رہے ہیں، اس میں دعا کریں سحر و افطار کے وقت اپنے ملک کے لیے بھی، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی، اور اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔